صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سگی سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برادر اعلی حضرت مولانا حفیظ اللہ خان صاحب کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام سنو خدا کے واسطے گدا دیا سن لو خدا کے واسطے نبی پاک کی بارگاہ میں بہت ہی خوبصورت ایک درد دل کے ساتھ یہ کلام لکھا گیا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہوں گے, کسی دکھ کا شکار ہوں گے, کسی تکلیف کا شکار ہوں گے, کسی نے مدینے جانا ہوگا, کسی کو لوگ ستا رہے ہوں گے, کسی کے روزگار کا پرابلم ہوگا. دکھوں میں اگر مبتلا ہے نا تو یقین کریں اس کلام کو آنکھیں بند کر کے بارگاہ رسالت کی طرف لو لگا کے عرض کریں. خدا کی قسم توجہ کے ساتھ جب نبی پاک کو پکارا جاتا ہے تو وہ بڑے مہربان ہیں, اپنے امتیوں پر تو بہت شفیق ہیں. وہ ہماری یوں سمجھے کہ ہماری تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے ہیں, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. آج پکارے پیارے آقا کو, کیا معلوم آج کس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے. نبی پاک کا دیدار بھی تو کرنا ہے نا, وہ بھی عرض کی جا سکتی ہے. اچھا ایک اور اس شعر میں جو لفظ گدا ہے, اس میں کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ فارسی کا لفظ ہے اور گدا کہتے ہیں بھکاری کو, غلام کو, کہ میں حضور آپ کے در کا بھکاری ہوں, میری عرض سن لیجیے. آئیے اس توجہ کے ساتھ اس کلام کو سنیں. اللہ کریم ہم سب کے دکھوں کو دور فرمائے. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض, سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض, سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض, سن لو
نوا کی عرض یہ عرض ہے حضور، یہ عرض ہے حضور، بڑے بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے آقا ہوا آقا، کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض ہے حضور، یہ عرض ہے حضور، بڑے بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض حضور، بڑے بے نوا کی عرض ہے حضور، یہ عرض ہے حضور، بڑے بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا اور ان کی گدا کے در پہ یوں بادشاہ عرض، ان کی گدا کے در پہ یوں بادشاہ عرض، جیسے وہ بادشاہ کے در گدا کی آپ ذرا غور عرض۔ کیجئے، اس شعر کا مطلب سمجھیے گا، کہتے ہیں نا ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے، ان کے گدا کے در پہ ہے یوں بادشاہ کی عرض۔ جو آقا کے در کا بھکاری بن جاتا ہے نا، نبی پاک کا سچا غلام بن جاتا ہے، پھر بادشاہ بھی اس کے در پہ عرض اس طرح کر رہا ہوتا ہے، جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض، یعنی بڑے بڑے بادشاہ نبی پاک کے غلام کے در کے بھکاری بن جاتے ہیں۔ اب آج دیکھیں نا جو علماء کرام ہیں، عاشقان رسول ہیں، اللہ نے ان کو کیسا مرتبہ دیا ہے کہ بڑے بڑے لوگ ان سے دعاؤں کا کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، کمال کے الفاظ۔ یہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا خاصہ ہے کہ پہلے مصرے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اسی کو پلٹا کر ایک ایسا معنی لے کر آتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ان کے گدا کے در پہ ہے یوں بادشاہ کی عرض، جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض۔ پڑھیں۔ ان کی گدا کے در پہ یوں بادشاہ کی عرض، ان کی گدا کے در پہ یوں بادشاہ کی عرض، کیوں تاجدار و خواب میں کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شعر، آج چوریوں میں گداگان کر کی گئے، ان کے گدا کے در پہ یوں بادشاہ کی عرض، ان کے گدا کے در پہ یوں بادشاہ کی عرض، کیا مرتبہ ہوا تیرا خدا
بادشاہ جیسے ہو بادشاہ کے در پر ادا کے سن لو خدا کے واسطے گدا کی عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تیرا ہوا عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تیرا ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تو لاگے کام نہیں اس سے برا ہے کہ بنا گئے عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تیرا ہوا عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تیرا عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تیرا وہ دل لگا کے سنتے ہر نواز وہ دل لگا کے سنتے ہیں وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر سن لو خدا کے واسطے گدا کی بے قصوں کے حامی جو یا پر سوا تیرے بے قصوں کے حامی جو یا پر سوا تیرے بے قصوں کے حامی جو یا پر سوا گوش شاہ کے فریاد رسی ہم گئے خدائے چشم سے بخشائیں گے گویا گو گئے بے قصوں کے حامی جو یا بے قصوں کے حامی جو یا آپ سے کرتا گے فریاد یا شاہ رسول بے کس شاہ میں کیا گے آپ کوئی تم میں تار بنا جائے کیا خوب گئے کا کیا گئے بے قصوں کے حامی جو یا پر سوا کس کو غرض کون سنے بھلا
گدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سربراہ کروڑوں درود آسگے کوئی نہ پاس کہ تمہاری ہے آس کی آسرا کروڑوں درود بے کسوں سے آمی جو جا سوا تیرے کس کو غرض کون سنے مبتلا کی عرض کس کو غرض کون سنے مبتلا کی عرض سن لو خدا کے واسطے گدا کی کیوں طول حضور یہ دے عطا کرے کیوں طول حضور یہ دے عطا کرے خود جانتے آپ میرے خود جانتے ہیں آپ خود جانتے ہیں آپ میرے خود جانتے ہیں آپ میرے کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا کار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا کیوں طول حضور یہ دے عطا کرے خود جانتے ہیں آپ میرے خدا کی عرض خود جانتے آقا جانتے آقا خود جانتے ہیں آپ میرے خود جانتے ہیں آپ میرے خدا کی عرض خود جانتے ہیں آپ میرے خدا کی عرض مہینے قابل جاتے میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور آپ کے جود و سخا و لطف و کرم میری امید بڑھاتے ہیں میں بھی آؤں گا یہ کیا ہوا گے اجاگر کو آج میرے پھر میں بس کے رکھنے لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا کیوں طول حضور یہ دے عطا کرے کیوں طول حضور یہ دے
ہے حضور بڑے بے واقع سن لو خدا کے واسطے سبحان اللہ سبحان